السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا خوبصورت آواز کے لیے گلے کا استعمال۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں تو گلے کا استعمال کس طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیے، چاہے دنیا کی جتنی ہی سپر پاور کوئی مشین ہو، اس کو چلانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے چلانے کا استعمال آپ کو صحیح طریقے سے نہیں آتا تو آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے میں نے اس کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا، اس نے اس موقع کے اوپر آ کر میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیا۔ ساتھ اس نے چھوڑنا ہی تھا، کیونکہ اس مشین کے تیار کرنے والے نے آپ کو اس مشین کے ڈبے کے اوپر اس مشین کے چلانے کے کچھ طریقے، کچھ رول، کوئی استعمال کرنے کا اس نے ٹپس آپ کو دیے تھے۔ آپ نے ان اصولوں کے مطابق اس کو استعمال نہیں کیا، اس لیے مشین کے اوپر گلا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا گلا ہے، چاہے کتنا ہی اچھا ہمارا گلا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو چلانے کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس گلے کے بنانے والے کے اوپر اور اس گلے کے اوپر ہمیں کسی قسم کا گلا نہیں ہونا چاہیے۔ گلا آپ کا کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اس کو چلانے کا طریقہ کار آج آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یاد رکھیے، جب کوئی بھی بندہ سو رہا ہو نا، اس کے کان میں جا کر خوفناک قسم کی آواز، خوفناک قسم کی چیخ مارے جا کر، تو وہ سویا ہوا بندہ وہ ڈر تو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاگل ہونے کا بھی گمان ہے کہ شاید وہ پاگل ہو جائے۔ یک دم وہ سویا ہوا ہے، خواب میں کچھ دیکھ رہا ہے یا سکون کی نیند میں یک دم آپ نے کو خوفناک چیخ ماری، خوفناک قسم کی آواز نکالی، بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گلے کا مسئلہ بھی کچھ اسی طرح ہی ہے۔ صبح کے ٹائم نہار منہ اٹھیں، نہار منہ اٹھنے کے بعد گلے کا استعمال آپ اس طریقے کے ساتھ کریں۔ آپ نے نماز پڑھانی ہو، اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین، گلے کا کیا قصور ہے؟ یہ آپ اسی طرح سمجھیں کہ آپ نے سوئے ہوئے بندے کے کان میں زور سے چیخ ماری ہے، بلکہ صبح کے وقت جس وقت گلا بیدار ہوتا ہے، آپ حرم کے ائمہ کی تلاوتیں سنیں، فجر کی نماز کس طرح پڑھاتے ہیں وہ۔ آپ اس کے علاوہ بڑے بڑے قراء حضرات جو تلاوت شروع کرتے ہیں تو شروع میں آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، گلے کو بیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ شیخ مشاری الفاسی فجر کی نماز اس کی سنیں، بہت پیاری فجر کی نماز شیخ مشاری الفاسی پڑھاتے ہیں، بالکل دھیما۔ صبح کے ٹائم کبھی بھی مشق نہار منہ نہیں کرنی چاہیے جب تک سوئے ہوئے کم از کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہ گزر جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نہار منہ مشق کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں بالکل نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ گلا آپ کا بہت جلدی ساتھ چھوڑ جائے گا، اس کے اوپر گلے کے اوپر پریشر پڑتا ہے، گلا بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اس سے۔ فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ ادھر پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ نے نماز پڑھانی ہے بالکل دھیمے انداز کے اندر، اللہ اکبر، آرام کا ٹائم ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، آپ بھی سو کے اٹھ کر آئیں، ریلیکس ہو کے پڑھیں۔ افرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى۔ پہلی رکعت کم از کم اگر تھوڑی بہت آواز اٹھانی بھی ہے تو چیخیں نہیں مارنی ہوتی۔ اللہ تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ دیکھیں، صبح کے ٹائم اس طریقے کے ساتھ پہلے حدر پڑھیں، گلے کو بیدار کریں، اس کے بعد اگر آپ نے مشق کرنی ہے یا کہیں تلاوت کرنی ہے اس کے بعد جا کر آپ کریں، انشاءاللہ آپ کا گلا ہلکا بھی ہوگا اور آپ کا گلا ساتھ بھی دے گا۔
اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے اچانک تلاوت سنائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس گلے کا کیا قصور ہے؟ یہ اگر آپ کے ساتھ مل ہی گیا ہے، اگر آپ کو اللہ نے تحفے میں دے دیا ہے، تو اس کو آپ جگہ جگہ پہ اس طرح سزا دیں گے؟ ہاں، ایک صورت ہے آپ مشق کر کے آئے ہیں، آپ کی جو روزانہ کی مشق تھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، وہ آپ نے مشق کی ہے، گلا آپ کا گرم ہے، باہر جا کے آپ کو کوئی تلاوت کا کہتا ہے تو آپ باہر جا کر پھر زوردار آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابتدا میں ہی اعوذ باللہ پڑھی اور بسم اللہ کے اندر آپ نے چیخیں مارنا شروع کر دی، گلے کے اندر پھر تھوڑا سا خراش آیا اور پھر منہ بنا کے بیٹھ گیا، یار میں پڑھ نہیں سکتا، میں بن نہیں سکتا، چھوڑیں، بس میرا مشکل ہی ہے کام۔ بھائی آپ کا مشکل نہیں ہے کام، آپ کو پڑھنے کا اصول ہی نہیں پتا۔ جب بھی بلند آواز سے پڑھنا ہو، کم از کم ایک دو آیتیں آہستہ پڑھیں، گلے کو چالو تو کریں۔ اور دوسرا، تلاوت شروع کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، گلے کے سب سے جو نچلی سطح ہے وہاں سے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے نیچے کوئی آواز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے نیچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے نیچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دیکھیں میرا گلا یہاں سے خراب ہے، یہاں سے تلاوت میرا بھائی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر دھیمے دھیمے انداز کے اندر آپ تلاوت کریں گے نا، آپ کی تلاوت لوگوں کے دلوں پہ اثر بھی کرے گی اور آپ کی اتنی انرجی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آسمان سے موسلا دھار بارش آتی ہے نا، دھوم دھام سے آتی ہے، تو ایک گھنٹے کے بعد روڈوں پہ نکلے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بارش آئی تھی، فوراً پانی کوئی نالیوں میں بہہ گیا، کوئی کھیتوں میں چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اگر پہلے آہستہ آہستہ بادل بنے، پھر آہستہ آہستہ بارش کا سماں بنے، پھر صبح کے ٹائم آہستہ آہستہ یا شام کے ٹائم قطروں سے بارش ہلکی ہلکی شروع ہو، وہ پانی زمین میں جا کے اتر جاتا ہے۔ آپ اس انداز سے تلاوت کریں، دھیمے دھیمے انداز کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کی تلاوت جا کے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی۔ زیادہ چیخیں مارنے کا نام تلاوت نہیں ہے، دھیمے انداز کے اندر حدر ہو ترتیل۔ دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ دیکھیں، دھیمے دھیمے انداز کے اندر آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ یہ دیکھیں ادھر ہے، اگر آپ اس انداز میں ترتیل پڑھتے ہیں، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دھیمے انداز کے اندر پڑھیں گے، آپ کی تلاوت جا کے لوگوں کے دلوں میں سرایت کرے گی۔ چیخیں مارنا، سانس لمبا کرنا، دھوم مچانا، یاد رکھیے اس سے سننے والے لوگ مزے تو لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں ایسی تلاوتیں نہیں اترا کرتی۔ آپ نعت ہیں تب دھیمے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، قاری ہے تب، خطیب ہے تب دھیمے انداز کے اندر بولیں،
زیادہ زوردار اور دھوم مچانا. دیکھیں ایک خطیبانہ اگر انداز آپ اختیار کریں، دیکھیں دھوم سے آپ کہتے ہیں مسلمانوں میں تمہیں کہتا ہوں نماز کو ادا کرو، اس لیے کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا حکم ہے، مثال کے طور پر. لیکن اسی کو آپ آہستہ آواز کہیں مسلمانوں میں آپ کو نماز کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم 700 بار آیا ہے. دھیمے انداز کے اندر بولیں، سنے کے بھی صحیح. لوگوں چھکا لگ گیا، کیچ پکڑو. چھکا تو لگ گیا، یہ کیچ کسی سے پکڑا نہیں جانا کیونکہ آپ نے بال کو اڑا اتنا دیا ہے. تو آپ گلے کے استعمال کو سمجھیں، گلے کے اوپر زیادہ پریشر، زیادہ زور نہ دیا کریں. گلے کو ریلیکس کر کے دھیمے دھیمے انداز کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کا گلا زندگی میں کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. اور اسی کے ساتھ یاد رکھیے، جب گلا بھاری ہونا شروع ہو جائے، گلے کو آہستہ کرنے کے لیے آواز کو فوراً واپس لے آیا کریں. جب گلا بھاری ہو رہا ہو اس کے بعد میری طرح زور لگانا. میں اکثر ایسے ہی کرتا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں گلا کام کو کوئی کر رہا، گلا بھاری ہے، زوروں پہ زور، اس طرح کام نہیں چلتا بھائی. جب گلا بھاری ہو رہا ہو گلے کو واپس لا کے گلے کو ریلیکس کریں، ہلکا کریں، پھر دوبارہ آہستہ آہستہ زور لگانے کی کوشش کریں. اور میں تو آپ کو یہی آخر مشورہ دوں گا، کم از کم جتنا کم ہو سکے زور کم لگایا کریں. آپ کی آواز بھی باثر ہوگی اور آپ باثر لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.